بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 141 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے محرم کا پچھنے لگوانا۔ آج کے سبق میں ہم 2 ابواب کے حوالے سے کلام کریں گے۔ پہلا جو باب ہے وہ ہے باب الحجامتی للمحرم، کہ محرم کے لیے پچھنے لگوانے کا کیا حکم ہے، اور دوسرا جو باب ہے وہ ہے باب المحرم یغطی وجہہ، کہ وہ احرام باندھنے والا یا احرام لپیٹنے والا وہ محرم کہ جو اپنے چہرے کو ڈھانپ دیتا ہے۔ تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ احادیث مبارکہ ان دونوں معاملات کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، تو اسی حوالے سے ہمارا کلام ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے باب کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا نافع ان ابن عمر كان يقول لا يحتجم المحرم الا ان يضطر اليه مما لا بد منه۔ فرمایا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت نافع نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ محرم کو سنگی بغیر مجبوری کے نہیں لگوانی چاہیے، یعنی پچھنے بغیر مجبوری کے نہیں لگوانے چاہیے۔ قال محمد لا بأس بأن يحتجم المحرم ولكن لا يحلق شعرا بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم محرم، وبهذا نأخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والعامۃ من فقہائنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کو پچھنے لگوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پچھنے لگوانے کے لیے بال نہیں مونڈنے چاہیے۔ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ نے روزے کی حالت میں اور احرام کی حالت میں پچھنے لگوائے، لہذا ہمارا عمل اسی پر ہے، اور یہی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور عام فقہاء کرام کا قول بھی ہے۔ اچھا، اب اس روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول سے ہٹ کر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کا مسلک بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں ثبوت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک فعل ہے وہ پیش فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت احرام میں پچھنے لگوانا، جس کا امام محمد نے بھی ذکر فرمایا ہے، وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یعنی وہ حدیث پاک جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ امام مسلم جو ہیں اپنی صحیح میں لکھتے ہیں کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پچھنے لگوائے اس حال میں کہ آپ حالت احرام میں تھے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حالت احرام میں مکہ شریف کے راستے میں اپنے سر انور کے درمیان جو ہے وہ پچھنے لگوائے۔ اچھا، امام نووی جو ہے وہ چونکہ شارح مسلم ہے تو وہ اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ضرورت کے وقت محرم کو پچھنے لگوانے کی بالاتفاق اجازت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن ضرورت کے وقت۔ اور اگر پچھنے لگوانے سے بال کٹ جائیں تو پھر فدیہ دینا پڑے گا، اور اس کی دلیل بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی
جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اب بال تو منڈوا سکتا ہے، لیکن روزوں یا صدقہ یا قربانی کی صورت میں اسے فدیہ دینا ہوگا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام اس پورے باب کا وہ یہی ہے کہ سنگی یعنی پچھنے لگاتے وقت بال مونڈنے پر فدیہ ہے، ورنہ محض پچھنے لگوانے سے کوئی جو ہے نقص نہیں پڑتا۔ احناف کا یہی مسلک ہے۔ تو بہرحال یہ اس باب کے حوالے سے کہ محرم حالت احرام میں پچھنے لگوا سکتے یا نہیں، تو یہ اس کے حوالے سے کلام تھا۔ اب ہم دوسرے باب کو شروع کرتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے باب المحرم یغطی وجہہ۔ یہ باب اس محرم کے بارے میں ہے جو اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اخبرنا مالک اخبرنا عبد اللہ بن ابی بکر ان عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ اخبرہ قال رأیت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بالعرج وهو محرم فی یوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال كلوا قالوا لا تأكل قال لست كهيئتكم إنما صيد من اجلی۔ اچھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن ابو بکر سے خبر دی کہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے مجھے بتایا، کہا کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مقام عرج میں حالت احرام میں سخت گرمیوں کے دنوں میں اپنے چہرے پر سرخ چادر ڈالے ہوئے دیکھا۔ اتنے میں آپ کے پاس شکار کا گوشت کہیں سے آیا تو فرمایا کھاؤ۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نہیں کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میرا معاملہ تم جیسا نہیں ہے، یہ شکار میری وجہ سے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اخبرنا مالک حدثنا نافع ان ابن عمر كان يقول ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے حضرت نافع سے خبر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑی سے اوپر کا جو حصہ ہے وہ سر کے حکم میں ہے، لہذا محرم اس کو نہیں ڈھانپے گا۔ قال محمد ويقول ابن عمر نأخذ وبقول ابن عمر نأخذ وهو قول ابی حنیفة رحمۃ اللہ علیہ والآمة من فقہائنا رحمهم اللہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بھی جو محرم اپنے سر کو ڈھانپے گا یا نہیں، مذہب حناف کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول پر ہی ہمارا احناف کا عمل ہے، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے دیگر تمام فقہائے کرام کا بھی یہی قول ہے۔ اچھا، اب اس باب کی جو پہلی روایت ہے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو عمل ذکر ہوئے۔ ایک یہ کہ آپ نے حالت حرام میں سخت گرمی کے دن چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ محرم کو ٹھوڑی کے اوپر منہ اور سر دونوں حالت حرام میں یہ کھلے رکھنے چاہیے۔ اب ان دونوں روایات میں چونکہ بظاہر تو تعارض ہے اور تضاد ہے، اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو احناف کا معمول بھی قرار دیا، کیونکہ اس کی تائید احادیث نبویہ سے ہوتی ہے، اور عام معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو ڈھانپنے کا تو اسے جو ہے وہ علماء کرام ان کے ذاتی عمل پر محمول کرتے ہیں۔ احناف کی تائید یا مسلک کی دلیل میں صحیح مسلم شریف کی بھی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میدان عرفات میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی سے گر کر شہید ہو گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غسل دینے کا حکم دیا، اور مزید فرمایا کہ نہ تو اس کو خوشبو لگانا اور نہ ہی اس کے سر کو ڈھانپنا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کو اسے اس حال میں اٹھائے گا کہ یہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا۔ تو اب اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے اور سر ڈھانپنے سے منع فرمایا، اور قیامت کو احرام باندھے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے اس کا اٹھنا جو ہے یہ ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے لیے جس طرح خوشبو لگانا ممنوع ہے، اسی طرح حالت احرام میں سر کو ڈھانپنا بھی ممنوع ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کیا محرم گوشت کھا سکتا ہے؟ تو اب اس کی وضاحت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی محرم شکار کرتا ہے لیکن صرف اپنے لیے ایسا کرے، تو یہ شخص اگر اپنے لیے شکار کیے گئے جانور کا گوشت کسی محرم کو بطور ہدیہ دیتا ہے تو اب وہ محرم کا اسے کھا لینا درست ہے۔ لیکن محرم نے اگر غیر محرم کی شکار کرنے میں کسی طرح مدد کی، شکار کی طرف اشارہ کیا، اس پر دلالت کی، اس کی رہنمائی کی، تو پھر اس محرم کے لیے ایسا شکار جو ہے یا ایسے شکار سے کھانا یہ ممنوع ہے۔ اسی بات کو جو اس باب کی پہلی روایت اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شکار چونکہ میری وجہ سے کیا گیا ہے، اس لیے میرے لیے تو اسے کھانا درست نہیں ہے، البتہ تم اسے کھاؤ۔ اچھا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استدلال فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شکار محرم کے لیے کیا جائے وہ محرم پر حرام ہے، لیکن احناف اس کی علت کے قائل ہیں، اور یہ انشاءاللہ اس پر ہم مزید بھی کلام کریں گے، لیکن یہ آگے اس کا پورا ایک موقع آ رہا ہے تو اس کو اپنے مقام پر ہی ہم اس کی جو ہے وہ زیادہ تفصیل کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ آپ اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ محرم پچنے لگوا سکتا ہے یا نہیں، احناف کا مذہب تحریر کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے چہرے کو ڈھانپنے کے حوالے سے ان کے درمیان فرق کیا ہے، احناف کس طرف ہیں، تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔